أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 5 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 7، 8، 9، 10 اور 11 یہ شامل ہیں. ان آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ عمن والہ نے منکرین اور کفار کے کچھ اعتراضات کا جواب دیا. ایک ہوتا ہے سوال کرنا، ایک ہوتا ہے اعتراض کرنا. دو چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. سوال ہوتا ہے سیکھنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اپنی لا علمی کو یا کم فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ یہ چیز مجھے نہیں آتی، اس لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں یا پوچھتی ہوں. اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی، بلکہ اس کی تعریف کی گئی. اس رویے کو دین اسلام انکریج کرتے ہیں. آپ سوال کریں، سوال کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ جہالت کی وجہ سے آپ کو کسی معاملے میں شرمندگی اٹھانا پڑے. اس لیے سوال کرنا چاہیے. دوسرا ہوتا ہے اعتراض کرنا. اعتراض میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ انسان اپنی لا علمی یا کم فہمی دور کرنا نہیں ہے. اعتراض کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے کے رویے اور دوسرے کے کسی کلیم یا دعوے کو نشانہ بنانا مقصود ہوتا ہے. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. بعض لوگوں کو کرنا سوال ہی ہوتا ہے لیکن ان کا انداز اعتراض والا ہوتا ہے. یہ بھی بڑا فرق ہوتا ہے. تو مشرکین کا ایک سردار تھا عبداللہ بن ابن ابی. وہ حضور پاک علیہ السلام سے آ کر کے ایک معاندانہ ایک مطالبہ کرنے لگا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ کلام رب کی طرف سے ہے، یہ کلام سچا ہے، برحق ہے، یہ کتاب برحق ہے جو آپ پر نازل ہوتی ہے. آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اب ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ کے پاس یہ کلام کیسے آ رہے ہیں، کون دے کے جا رہے ہیں. ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھے، ہم آپ کو چڑھتا ہوا دیکھیں، اوپر چڑھے اور پھر جو ہے وہ کسی فرشتہ کوئی آپ کے ساتھ ہو اور ہمارے سامنے آئیں، جناب وہ کلام اترے، کتاب آئی آپ کے ساتھ، اور پھر اس میں ہمارا نام لے کے ہو کہ جی فلاں ابن فلاں، ہم جو ہے وہ خدا ہیں یا خدا کی طرف سے فرستادہ ہیں، تو تمہارے لیے یہ کلام تمہاری ہدایت کے لیے اترا ہے، لہٰذا تم بتوں کو چھوڑ دو اور ایک خدا کو مانو. اس طرح سے کڑی کے ساتھ کڑی ملی لائیو اینڈ ایکسکلوسیو سچویشن ہو تو پھر ہم ایمان لا سکتے ہیں. پھر بھی اس نے کہا کہ شاید پھر بھی ہم دیکھیں گے، کیونکہ تم ایسا بھی تو کر سکتے ہو کہ یہ ایک جادو کی صورت میں یہ سارا کچھ کر کے دکھا دو. تو گویا کہ پھر بھی ہمارے لیے مشکل ہے تم پر ایمان لے کر کے آنا. ان ھذا الا سحر مبین، اگر تم ایسا بھی کر گزرے تو بھی یہ بہت بڑا کوئی جادو کی شکل ہی ہوگی کہ تمہاری جادو میں یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کی آنکھوں پہ جادو کر دیے جاتے ہیں. ان ھذا الا سحر مبین. اسی طرح سے 3-4 سردار ایک دفعہ اکٹھے ہوئے. ایک دفعہ تو یہ اکیلا ہی آیا، اور بھی کچھ آیا، نضر بن حارث، نوفل، اس طرح کے کچھ اور بھی نام ہیں. بدنیتی پر مبنی ان کا مطالبہ کہ بھئی آپ لوگ جو ہے وہ اکیلے ہی آ جاتے ہمارے پاس، آپ کی بجائے پہلے کو 3-4 فرشتے آئے ہمارے پاس،
وہ فرشتے آ کر کے ہم سے بات کریں، یا چلے کوئی ایک فرشتہ ہی آپ کہہ دیں، تو وہ فرشتہ ہمیں دکھائیں بھی تو صحیح کون ہے جو آپ کے پر جو ہے یہ وحی اور یہ پیغام لے کر کے آتے ہیں۔ اب یہاں پر رک کر کے ہم سوچیں کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کی دیگر مذاہب کے ساتھ یا دنیا کے دوسری جو تہذیبیں ہیں، سویلائزیشن ہیں، ان کے ساتھ لڑائی کیا ہے؟ سب سے بڑی لڑائی یہ نماز نہیں ہے، ان کے ساتھ لڑائی نماز کی نہیں ہے، زکوٰۃ کی بھی نہیں، حج کی بھی نہیں، یہ لڑائی نہیں۔ سب سے بڑی لڑائی جو ہے وہ ہے ریویلیشن اور ریشنلٹی۔ ایک طرف وحی ہے، ایک طرف عقل ہے۔ وہ دنیا کو عقل کے ذریعے سے چلانا چاہتے ہیں۔ دو چیز عقل میں آتی ہے، عقل کو حکمرانی ہے، عقل حاکم ہے ان کے یہاں، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، چاہے وہ دین کے خلاف ہو، چاہے مذہب کے خلاف ہو، چاہے کسی حکم کے خلاف ہو، وہ کہتے ہیں نہیں عقل، انسانی حقوق ہے، دنیا کے دیگر معاملات ہیں، پولیٹکس ہے، انسان کی معاشرت ہے، ہر چیز میں وہ کہتے ہیں جو چیز عقل میں آئے گی وہ چیز ہوگی، جو چیز عقل میں نہیں آتی نا، چاہے وہ مذہب کی چیز ہے، دین کی چیز ہے، وہ چیز ہم نے نہیں کرنی۔ جبکہ دین اسلام کس پہ کھڑا ہوا ہے؟ نقل کے اوپر کھڑا ہوا ہے، ریویلیشن کے اوپر کھڑا ہوا ہے، وحی، کہ یہ دھرتی رب کی ہے، زمین و آسمان رب کے، مخلوق اللہ کی ہے، تو اس پر اسی کا حکم ہی چلے، چاہے کسی کی عقل میں آئے نہ آئے۔ عقل میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو نہ صحیح۔ عقل سے کام لینے ہیں، عقل کو لڑانا نہیں ہے۔ انسان کی گمراہی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، جب وہ عقل کو لڑاتا ہے۔ عقل کو لڑانا نہیں ہے، عقل لڑانے کے لیے نہیں ہے۔ عقل لڑائی تھی شیطان نے، جو کہ اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا، گمراہ ہو گیا، ذلیل و رسوا ہو گیا۔ عقل لڑائی تھی نا اس نے، خلقتہ من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ نے فرمایا میری مخلوق ہے، تیری عقل میں نہیں بھی آتا ہے کہ تو اس کو سجدہ کرے، پھر بھی تجھے اس کے سامنے جھکنا پڑے، میرا حکم ہے، میں خالق ہوں۔ وہ کہ آگے سے اس نے عقل لڑائی، خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اوپر جاتی ہے، روشن ہوتی ہے، اس کے اندر ایک چمک ہوتی ہے، مٹی ذلیل ہوتی ہے، پاؤں کے نیچے آتی ہے، تو اوپر والی چیز نیچے والی چیز کو سجدہ کیسے کرے گی، کیسے جھکے گی؟ یہ تو خلاف عقل ہے۔ اب آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی جو دو لڑائیاں ہیں وہ عقل اور وحی کی۔ وحی جس چیز کو عزت دیتی ہے، عقل اس چیز کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں۔ عقل یہ کہتی ہے یہ دنیا انسانوں کی ہے، انسان کا سب سے بڑا جو ہے وہ حمایتی مددگار ہے، لہٰذا باہر سے ایکسٹرنل کوئی طاقت یہ دنیا کو کنٹرول کر لے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم نہیں کر سکتے۔ انسان کی ترقی اسی میں ہے کہ ایک دوسرے کا خود سے خیال رکھے، باہر سے انسٹرکشنز لینے کی اس کائنات سے باہر سے کسی سے وہ ضرورت نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ایتھیزم، دہریت، خدا کا انکار۔ یہ لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ چیزیں اس طرح سے لائیو ایکسکلوسیو ہوں جیسے ہماری عقل کہتی ہے، تو پھر ہم ایمان لانے کا سوچیں گے، ورنہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے ان سب سوالوں کا جو ہے وہ جواب دیا ہے ان آیات مبارکہ میں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، فرمایا سب سے پہلا سوال کہ کتاب لے کر کے آپ ان کے سامنے اتریں، اگر ہم اتاریں آپ پر کوئی کتاب فی قرطاس صفحات کے اندر لکھی ہوئی کہ بھئی یہ کتاب ہے، یہ کریں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اس کو وہ اپنے ہاتھوں سے چھو لیں کہ ٹھیک ہے یہ کلام ہے، یہ ایسا کلام تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ کلام ٹھیک ہے، آیا ہے، یونیک ہے۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو پھر بھی جو کافر ہیں وہ پھر بھی کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر سحر مبین، بہت بڑا جادو ہے یہ تو کوئی کرشمہ دکھایا آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ کر کے۔ اچھا اللہ کی کرنی ایسی ہے کہ جس شخص نے یہ اعتراض کیا تھا نا، جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے نام لیا، عبداللہ بن ابن ابی امیہ، اس کو اللہ رب العزت نے ہدایت دے دی، انہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا، اور غزوہ طائف کے اندر رب العزت نے ان کو شہادت کے مرتبے سے بھی سرفراز فرمایا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہدایت صرف اللہ رب العزت کی زمین ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتے ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک،
سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرایا کرتے تھے، عرض کیا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھی ہے، اگر ہدایت اللہ رب العزت دیتے نا انبیاء اور رسول کو کہ بھئی آپ جس کو چاہیں آپ ہدایت دے لیں، تو سب سے پہلے تو آپ کے عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان کی سب سے زیادہ قربت اور سب سے زیادہ محبت اپنے قریبی رشتہ داروں سے ہوتی ہے۔ ابو جہل کے ساتھ سگا رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، ابو لہب کے ساتھ سگا رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، ان کے بچے ہیں آگے، سب کے ساتھ خون کا رشتہ ہے، کتنا بڑا خاندان ہے، بنو ہاشم ہے، پھر اس کے اوپر اس سے بڑی چھتری ہے، اور تہ در تہ اوپر تک شجرہ نسب ہے، اور کتنے عزیز رشتہ دار جو ہے وہ حضور پاک علیہ السلام کے ارد گرد ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہدایت ان کو ملتی۔ عرض کہ یا رسول اللہ پتہ نہیں بلال کا نمبر کب آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت کے فیصلے، کہاں حبشہ سے بلال کو اٹھایا ہے، روم سے سہیب کو اٹھایا ہے، اور نینوا سے عداس کو اٹھایا ہے، اور کہاں ابو ہریرہ کو دوست سے اٹھایا ہے، کہاں کہاں سے کس کس کو اٹھایا ہے اور حضور کے قدموں میں لا کر کے رکھے۔ تو رب العزت نے ان کو بھی ہدایت دے دی۔ دوسری طرف کچھ لوگ تھے وقالوا لولا انزل علیہ ملک، وہ کہتے تھے کیوں نہیں نازل کر دیا گیا اس پر کوئی فرشتہ، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ عقلی اعتبار سے یہ سوال ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا ولو انزلنا ملکا، اچھا تمہاری مان لیتے ہیں اگر کوئی فرشتہ اترتا، فرشتہ اترنے کے بعد پہلی صورت تو یہ ہے کہ فرشتہ فرشتے ہی کی شکل میں اترتا، یعنی بعینی ہی نور کی شکل میں اترتا، اور اس کے اوپر بشر کی چادر نہ ہوتی، فرشتہ اپنی اصل حالت میں اترتا، تو اس کا تو تم وہ تاب ہی نہیں لا سکتے فرشتے کو دیکھنے کی۔ مثال کے طور پر جناب جبرائیل علیہ السلام کے رب العزت نے ڈیوٹی لگائی کہ وہ اللہ کا پیغام انبیاء کی طرف لے کر کے آتے ہیں علیہم الصلوۃ والتسلیم، لے کر کے آتے ہیں، اور ان کا حجم، ان کا جسم، ان کی ہیبت اتنی زیادہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فقط 2 دفعہ جناب جبرائیل علیہ السلام کو اصل حالت میں دیکھا، فقط 2 دفعہ اصل حالت میں دیکھا، ان کو ممکن نہیں۔ جب دیکھا تو 600 ان کے پر تھے، اور وجود ان کا تا حد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ جب اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ، اس کی خلقت، اس کی تخلیق اس انداز کی ہے، تو اللہ رب العزت کی باقی مخلوق کا کیا عالم ہوگا، اور اللہ رب العزت کی ذات کا کیا عالم ہوگا، اور وہ ذات کتنی بڑی ہوگی۔ ایسے نہیں مسلمان کہہ دیتا اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے اللہ، وہ کبریائی، وہ ہیبت اور جلال، اس کا احساس ہمیں نصیب فرما دے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، اس کے سامنے ہم آ کر کے جھکتے۔ ورنہ انسان تو جناب، انسان کا تو انداز تکبر ہی الگ ہے، انسان کسی کے سامنے اپنی گردن کو جھکا لے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے سامنے آ کر کے جھکتے ہیں، جہاں پر لوگوں کے جس جگہ پہ پاؤں لگتے ہیں وہاں پر اپنی پیشانی لگاتے ہیں، کیونکہ وہ ذات ہی بہت بڑی۔ تو فرشتے کی کتاب میں جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، حضور کے بڑے لاڈلے چچا تھے، انہوں نے ضد کر بیٹھی، لاڈ کر بیٹھے حضور سے، یا رسول اللہ کہ میں نے جناب جبرائیل کو دیکھنا ہے۔ چچا تھے، بڑے لاڈلے تھے، تو لاڈلے کی فرمائش ایسی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ انسان جو ہے وہ اس کو پورا کر دیا کرتے، محبت بھی تھی ان سے کافی زیادہ۔ اس کا ایک پس منظر بھی ہے، وہ ابو جہل نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حملہ کیا تھا، تو غیر مسلم تھے اس وقت، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، شکار سے واپس آئے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے بھتیجے کا بدلہ لیا تھا ابو جہل سے۔ تو لاڈلے چچا تھے، تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موج میں کہہ دیا اچھا یہ خانہ کعبہ کے اوپر دیکھو نا ذرا چچا، اس کے اوپر نظر ڈالو۔ بے ہوش ہو کے گر پڑے، جب ہوش آیا تو پوچھا کیا دیکھا؟ فرمایا کہ اتنا بڑا وجود تھا کہ بڑی نظر اوپر کی طرف جائے تو ان کا وجود ختم نہ ہو، نیچے کی طرف آئے تو وجود ختم نہ ہو، دائیں طرف جائے تو ان کا وجود ختم نہ ہو، بائیں طرف جائے تو وجود ختم نہ ہو، بس کوئی شاید کوئی نینو سیکنڈز ہی دیکھ پائے ہوں گے، 1 سیکنڈ بھی شاید نہیں، اور وہ جو ہے وہ فوری طور پر گر گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ہم فرشتہ اتارتے تو فرشتے کی یہ تاب کیسے لے کر کے آتے؟ اگر فرشتہ بشریت کی چادر اوڑھ کے آتا، انسانی حیت میں آتا، تو انسانی حیت میں تو جناب جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی ہم بھیجتے، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لے کر کے آتے۔ اچھا اگر ہم پیغمبر کسی بشر کو نہ بناتے بلکہ کسی فرشتے کو تاج رسالت پہنا کر کے بھیجتے، تو وہ کھانے پینے سے، ضروریات سے، بیوی بچوں سے، بازاروں میں چلنے پھرنے سے، ان سب چیزوں سے وہ غنی ہوتا،
ان کا محتاج ہی نہ ہوتا، کیونکہ فرشتے کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ ان کے لیے رول ماڈل کیسے بنتا؟ رسول یا پیغمبر تو وہ ہوتا ہے جو آئیڈیل ہوتا ہے، جو رول ماڈل ہوتا ہے، جس کے اٹھنے کی، جس کے بیٹھنے کی، جس کے کھانے کی، جس کے پینے کی، بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کی، دوست احباب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی، جنگوں کی، امن کی، صلح کی، معاہدات کی، ہر چیز کی ایک مثال قائم ہوتی ہے، ہر چیز میں لوگوں نے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت اپنے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ساری ضروریات لگا کر کے بھیجتے ہیں، کیونکہ انہوں نے رول ماڈل بننا ہے ان انسانوں کا جن کے ساتھ یہ ساری ضروریات لگی ہوتی۔ تو پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ تو ہم سے ورا ہیں، یہ تو فرشتے ہیں، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، ان کے اندر تو مادیت ہے ہی نہیں، ہمارے لیے یہ آئیڈیل کیسے ہے؟ پھر ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور یاد رکھیں کہ جب کسی کے مطالبے کے بعد، ان کے مطالبے کے مطابق جب کوئی چیز ہوتی ہے نا، اگر معجزہ ویسا ظاہر ہو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، پھر کیا ہے؟ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر مہلت نہیں ہوتی۔ صالح علیہ السلام کی قوم کی مثال سامنے، اپنی مرضی کا معجزہ جب مانگتے ہیں تو پھر اس قوم کی ہلاکت پھر ہو کر کے رہتی، پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے اپنی خواہشات نہیں رکھنی چاہیے، ضروریات اللہ سے ڈر ڈر کے مانگے۔ جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا تو اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ خواہشات انسان کو ہمیشہ گڑھے میں ڈبو دیتی۔ اللہ کو راضی کریں، اپنی ضروریات مانگیں۔ جب اللہ رب العزت کی ذات خوش ہوتی ہے تو پھر ضروریات ہی نہیں، خواہشات بھی پوری ہوتی ہیں۔ پھر انسان کے ارد نقشے ویسے بنتے جیسے وہ چاہتے ہیں، بشرطے کہ وہ من چاہیے نہیں، رب چاہیے زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل کر لے تو پوری کائنات ہی اس کی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، فرمایا کہ اگر ہم اس کو کوئی فرشتہ بناتے یعنی پیغمبر کو، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو الٹیمیٹلی ہم کوئی آدمی ہی بنا کر کے اس کو بھیج دیں۔ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر بھی معاملہ ان پر ویسے ہی مشتبہ ہو جاتا ہے، پھر یہ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ تو وہ کھانے پینے کی دیگر ضروریات اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی، جو کہ قرآن مجید کا فیورٹ مضمون ہے، موٹیویشن، اور یقیناً مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو مٹا دیا ان لوگوں کو کہ جو ان سے مذاق کرتے تھے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس وجہ سے کہ وہ استہزاء سے باز لیا ہے، یعنی ہمارے انبیاء کا استہزاء جو لوگ کرتے تو اللہ رب العزت کی ذات بڑی غیرت مند ذات، ان کو سزا ملتی، پکڑ آتی ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا مذاق اڑاتے۔ ایسا مت سمجھیں کہ مسلمان کمزور ہے یا حکومت کمزور ہے یا لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کرنے والے کے استہزاء کرنے والے بچ جائیں گے، وہ یہ کہیں کہ جی ہم بڑے محفوظ ہیں۔ کوئی محفوظ نہیں، زمین بھی اس کی ہے، آسمان بھی اس کی ہے، ساری قدرتوں ساری طاقتوں کا مالک وہی ہے۔ وہ مہلت دیتے ہیں، وہ مہلت دیتا ہے رجوع کرنے کی، توبہ کرنے کی مہلت دیتا ہے، بس جتنی بھی مہلت مل جائے جس کی جتنی قسمت ہے، ورنہ نہیں پکڑ آتی۔ استہزاء کرنے والے کو پکڑا جاتا ہے، اس کو ضرور سزا ملتی۔ ما کانوا بہ یستہزئون، ایک شخص ہے گناہ گار انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، عوام و خواص چاہے اس کا کوئی بھی لیول ہے، اس سے گناہ ہوتے ہیں۔ گناہ کے بعد ندامت کی سچویشن ہو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد سچویشن یہ ہو کہ اس کو جسٹیفائی کرنے، تو یہ استہزاء کے زمرے میں آتے ہیں۔ فرمایا آپ سے پہلے بھی لوگ ایسی انبیاء اور رسول سے ایسے ہی استہزاء کرتے تھے کہ اللہ کو تم ہی ملے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی طائف میں گئے تھے، 3 سردار تھے، حضور بڑی امید کے ساتھ گئے تھے کہ 8-10 سال ہو گئے، یہاں کی زمین بڑی سخت ہے، یہاں کے لوگ تو بہت سخت ہیں اور ٹف ٹائم دے رہے ہیں، انتہائی زیادہ۔ آس پاس کی کسی بستی میں جاتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، قدرت خدا کی دیکھیے، عام طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے۔ طائف کے سفر میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہی چل دیے، اور امید یہ تھی کہ 3 سردار ہیں، اگر سرداروں میں سے کوئی ایک بھی اگر کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ان کی پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہو۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اسباب کے تابع بنایا، اپنے محبوب کو بھی اسباب کے تابع بنائے۔ جو معراج کا جو سفر تھا وہ تو اللہ رب العزت کی ہیبت اور جلال کا، قدرت کا ایک بہت بڑا مظاہرہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ ان سب اسباب میں سے گزارا ہے۔ اللہ چاہتے تو ان سب کو اٹھا کر کے حضور کے قدموں میں لے کر کے آتے، ایک فرشتہ آتا تینوں کو لتاڑتا ہوا ان کو آگے لگا کر وہ حضور کے قدموں میں لے آتے۔ اللہ چاہتے تو ایسا ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں۔ دنیا کو اسباب کے تابع، اسباب کے ساتھ چلایا اللہ رب العزت، اور اپنے محبوب کو اس کی مثال بنا کر کے پیش کر۔
اور ان لوگوں نے بھی آگے سے یہی جواب دیا. میں سے ایک سردار کہنے لگا کہ اللہ کو آپ ہی ملے. کیوں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشی. فرمایا استہزاء کرنے والوں کو اللہ نہیں چھوڑتا. قل سیروا فی الارض، اب چیلنج دیے. فرمایا آپ سے کہیں سیروا فی الارض، چلو پھرو تم زمین میں، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کیسا تھا انجام جھٹلانے والوں کا. کہ پہلے جو لوگ تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے سامنے آپ آئیں، ہم جاتے ہیں کوہ طور پہ، ہمارے سامنے کتاب آپ کو ملے، ہم تب مانیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دی. وہاں لے کر کے گئے، وہ 70 لوگ تھے، وہ تاب نہ لا سکے، وہ 70 کے 70 مر گئے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کھڑے ہو گئے، اللہ آپ نے ان کو مارنا ہی تھا تو یہاں کیوں بلایا تھا؟ میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ میں قوم کو ان کو ہدایت کی بات کروں گا، تورات کی بات کروں گا، تو وہ آگے سے کہیں گے ہمارے 70 بندے نکالو، ہمارے 70 بندے آپ کے ساتھ گئے تھے، وہ کدھر ہے؟ تو اللہ رب العزت نے پھر ان سب کو زندہ کیا اور پھر وہ جو ہے وہ واپس آئے. تو فرمایا کہ فکان عاقبۃ المکذبین، انجام آپ ان سے کہیں کہ دیکھتے رہیں جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. رب العزت سے نصیب فرمائے.